نہ دے میں تیرے معاملات میں دخل نہیں دوں۔ تو یزید کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خون میں ہاتھ ڈالے، اسے تو اپنا اقتدار چاہیے تھا نا، وہ اپنے منحوس اقتدار کے ذریعے منحوس عزائم کو کامل کرنا چاہتا تھا۔ یہ لفظ جب اس نے کہا کہ بیعت مانگو حسین سے، اس بیعت میں کیا تھا؟ بیعت ہوتی کیا ہے؟ آج کل تو لفظ بیعت کو بہت سادہ کر دیا گیا ہے، بیعت دم درود، بیعت تویز دھاگا، یہ بہت سارے ماشاءاللہ درباروں والے پیر، ان کے کتنے ہاں ہوتے ہیں مرید، اور وہ سارے مرید ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بیعت کرتے ہیں۔ وہ بیعت ان سے بیعت کرا کے کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ جب کوئی بیمار ہوا، جب کوئی دکھ ہوا، جب کوئی ان کو مصیبت آئی، چلے گئے جی پیر صاحب ہمارا میں دعا کیجئے، کوئی تویز دیجئے، کوئی دم کیجئے، وہ بس یہ دم تویز دھاگا پادا اس تک حد تک بیعت ہے۔ کیا خیال ہے آپ رسول اکرم کی بیعت ہیں یا نہیں؟ جی یہ تویز دھاگے کے لیے آپ جب کہتے ہیں کہ ہم بیعت ہیں رسول اکرم کی، ہم بیعت ہیں ہر امام کی، اور بالخصوص ہم بیعت ہیں اس مولا کی جو پردہ غیبت میں ہے، کہ یہ دم درود والی بیعت ہے؟ ہماری بیعت کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو حضرت صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں مانتا ہے، وہ گواہی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تھوڑا سا حوالہ اس کا دیتا چلوں، جب آپ مسجد نبوی میں جائیں اور زیارت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں، تو اگرچہ کہ وہاں آج کل سختیاں ہیں اور زیارت کے حوالے سے بہت کچھ انہوں نے اپنا وہاں نظریہ مسلط کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو زیارت نامہ رسول اکرم موجود ہے اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ ایک مورد ایسا آتا ہے کہ اے زوار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر، اور ہاتھ پھیرتے وقت یہ نیت کر کہ یہ میں بیعت کر رہا ہوں رسول اکرم کی۔ کبھی آپ اگر زیارت نامہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھائیں، مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور باقی کتابوں میں بھی ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں تو فقط روزے کو دیکھنا عبارت سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت زیارت کی روح وہاں ہوتی ہے جب انسان زیارت پڑھتا ہے، بشرطے کہ وہ زیارت کو سمجھے۔ تو یہ تو اردو میں بھی وہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنے چہرے پر روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ میرو پھیرو اور دل میں یہ نیت کرو کہ میں رسول اکرم کی بیعت کر رہا ہوں، اور اسی بیعت کا پھر تسلسل ہے ان خلفائے برحق کے لیے جن کے خلیفہ برحق اور خلیفہ ہونے کی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، آگے وخلیفتہ بلا فصل، یہ خلافت ہے امیر المومنین کی، پس رسول اکرم کے ساتھ پھر کس کی بیعت ہے؟ مولا علی کی۔ مولا علی کے ساتھ پھر کس کی بیعت ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وقضا اسی طرح ہر امام کی بیعت، آج ہم کس کی بیعت ہیں؟ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی۔ اس بیعت کا مفہوم اپنے ذہن میں ہمیں روشن ہونا چاہیے، اس بیعت کا مفہوم کیا ہے؟ جب کبھی ہمارے گھر میں بیمار ہوا تو امام زمانہ سے عرض کریں گے کہ بس ہمارے لیے دعا کیجیے، اس حد تک ہے، یا اس حد تک ہے کہ میرا سب کچھ آپ کے ہاتھ میں بک چکا ہے، حتیٰ کہ میری زندگی بھی آپ کے ہاتھ میں بک چکی ہے، جب کبھی میری زندگی کی ضرورت ہو میں آپ کا ہوں، جہاں حکم دیں گے سر کٹانے کا سر کٹاؤں گا، جہاں حکم دیں گے مال دینے کا مال دوں گا، جہاں حکم دیں گے اولاد دینے کا اولاد دوں گا۔ کیا یہی بیعت کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھتے ہو یا نہیں؟ جو ایسا مفہوم رکھتا ہے وہ حقیقتاً بیعت ہے، اور جو یہ مفہوم نہیں سمجھتا وہ حقیقتاً بیعت نہیں ہے۔ دعائے عہد بھی ہے
روزانہ حکم ہے، اگرچہ کہ بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں. ھذہ بیعۃ لہ فی عنقی الی یوم القیامہ، دو آیات کے آخری سے کہ یہ اے میرے مولا میری گردن میں آپ کی بیعت ہے اور میں اپنی گردن کو آپ کی بیعت میں دیے ہوئے ہوں، اب میری گردن کے مالک آپ ہیں. یہ ہوتا ہے تصور بیعت کا. اب یزید جو بیعت امام حسین سے مانگ رہا تھا وہ دم درود والی بیعت تھی یا یہ بیعت تھی کہ آپ میرے ہاتھ میں بک جائیں گے اور پھر جو میں کہوں گا وہی ہوگا اور آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکیں گے؟ اور جب ایسا ہے تو آپ فرمائیے یزید جیسا دشمن دین اس کی کیسے بیعت کرے حضرت امام حسین؟ اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. لیکن یزید کی بیعت امت مسلمہ نے کی تھی یا نہیں؟ اس بات پہ غور کیجیے. یزید ویسے ہی تخت پہ چڑھ گیا تھا یا اس کی بیعت ہوئی تھی؟ کتنے فیصد مسلمانوں نے بیعت کی تھی؟ ابھی آپ اگر 90 کہیں تو میں کہتا ہوں ابھی آپ 10% کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں وہ اتنے تو نہیں ہیں. کیا 10% تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہ کی تھی؟ کربلا والے آپ کے سامنے ہیں. بس 1-2% ایسی تعداد شاید مان لی جائے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور 98% تقریباً لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی. مدینے والے بیعت ہو گئے یا نہیں؟ مکے والے بیعت ہو گئے یا نہیں؟ طائف والے بیعت ہو گئے یا نہیں؟ یمن والے بیعت ہو گئے یا نہیں؟ شام والے بیعت ہو گئے یا نہیں؟ مصر والے بیعت ہو گئے یا نہیں؟ لبنان والے بیعت ہو گئے یا نہیں؟ ایران والے بیعت ہو گئے یا نہیں؟ جہاں جہاں تک حکومت ان کی پہنچی ہوئی تھی سب بیعت ہو گئے تھے، اور کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے مخلصانہ طور پر تیار نہ تھا. وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ حج کو بھی آتے تھے. جب امام حسین حج کا احرام کھول کر جا رہے تھے تو کیا اس وقت مکے میں کوئی حاجی نہ تھا؟ حجاج سے مکہ بھرا ہوا تھا. ایک کاروان تھا چند نفوس پر مشتمل جو مکے کو چھوڑ رہا تھا یزید کی بیعت سے انکار کرنے کی وجہ سے. تو وہ 98% بیعت کرنے والے تھے یزید کے، مسلمانوں کا اس زمانے کی مسلم جمعیت کا 98% کر گیا تھا یزید کی بیعت. آج میرا سوال ہے، آج کی امت مسلمہ میں کتنے % لوگ یزید کو لعنتی مانتے ہیں؟ آپ معاشرے میں رہتے ہیں، یزید کے لعنتی ہونے پر امت مسلمہ کی کتنی تعداد عقیدہ رکھتی ہے؟ تو میں اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا. آج 98% مسلمانوں کی تعداد یزید کو لعنت اللہ علیہ کہتی ہے. کوئی اکا دکا شیطان ہے جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے کی منحوس جسارت کرتا ہے. پس اگر آج آپ دیکھیں کہ 98% لوگ مسلمان اس کے دور کے انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، آج اسی یزید کو امت مسلمہ کے 98% نے لعنتی قرار دے دیا ہے. یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ آخر ہر انقلاب کے کوئی اسباب ہوتے ہیں. یہ تبدیلی کون لایا؟ اس تبدیلی کی بنیاد کیا ہے؟ تو مجھے یہ کہنے کا حق دو، یہ ہے تیری مجالس و جلوس عزاداری کی برکت. یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج اگر بہت بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ ان جلوسوں کو بند کرو، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے جلوس اور جلسے فقط تشیع کا مظاہرہ نہیں، یہ اسلام کی حفاظت ہے. اور دراصل اگر سچ پوچھتے ہو تو شیعہ اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں سب سے زیادہ اہمیت دین کی حفاظت کی ہو.
یہ کوئی کاروبار نہیں، یہ کوئی کسب معاش نہیں، یہ ممبر روزی کا ذریعہ نہیں، یہ تو ہمارے اوپر ایک بدبختی سوار ہو چکی ہوئی ہے کہ اس ممبر کو بہت سارے لوگوں نے فقط روزی کمانے کے لیے اختیار کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، ورنہ یہ ممبر حفاظت دین کا وسیلہ ہے۔ اس لیے اے بانیان مجالس، تمہاری ذمہ داری بہت سخت ہے، اس لیے کہ وہ مجلس کراؤ جس میں دین کی حفاظت ابھر کے سامنے آئے، نہ یہ کہ دین کے خلاف۔ اور میں اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں، اسی پہ میں اشہد کہہ سکتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر ممبر حسینیت نہ ہوتا، اگر عزاداری امام حسین و شہدائے کربلا نہ ہوتی، آج لوگ یزید کے ہوتے۔ آج حسین سب کا ہے، کوئی نہیں کہتا یزید سب کا، کیا کہتے ہیں؟ حسین سب کا۔ یہ حسین فقط ایک شخص کا نام نہیں، حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک عقیدے کا نام ہے، حسین ایک دین کا نام ہے، حسین ایک نظام کا نام ہے جو پلا ہے زہرا کی گود میں۔ اور آپ اگر ذکر حسین کرتے ہیں تو فقط ایک شخصیت تک بات محدود نہیں، وہ شخصیت دین میں اتنی غرق ہو چکی ہوئی ہے کہ اب حسین دوسرا نام ہے دین حق کا۔ لیکن ذرا غور کیجئے، کتنا مشکل مرحلہ تھا جس سے گزرے ہیں امام حسین۔ رات کو کہا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آگے ولید کے دربار سے باہر، لیکن اب معاملہ واضح ہو گیا کہ اگر میں مدینے میں رہتا ہوں تو میرا فریضہ پورا نہیں ہوتا، مریضے اگر میں مدینے سے نکلوں گا تو حفاظت دین کا فریضہ ادا کر سکوں گا۔ اب ذرا امام حسین علیہ السلام کے اقدامات کا جائزہ لیجیے۔ میرے مولا، بیعت آپ سے فقط مانگی گئی ہے، آپ اکیلے چلے جائیں۔ مجھے کوئی 3 شخصیتوں کا نام آیا ہے تاریخ میں جن سے یزید بیعت کا طلبگار تھا، جنہوں نے یزید کے باپ کے دور میں بھی یزید کی بیعت نہ کی تھی، اور تینوں مدینے کے تھے۔ ایک امام حسین علیہ السلام، دوسرے عبداللہ ابن زبیر، اور تیسرے عبداللہ ابن عمر۔ عمر ابن خطاب کا بیٹے عبداللہ، زبیر ابن عوام کے بیٹے عبداللہ، اور خود حضرت امام حسین۔ اب میں دیکھتا ہوں ان تینوں میں سے 2 نے مدینہ چھوڑا، لیکن اگر اپنے بچوں کو لے کے نکلا ہے تو اکیلا حسین۔ یہ قابل غور بات ہے کہ مولا امام حسین آپ اپنے بچوں، پردہ داروں، عورتوں، جوانوں سب کو لے کے کیوں نکل رہے ہیں؟ جب نکل رہے تھے مدینہ حالات بہتر تھے امام حسین کے لیے، یہ حالات مشکل تھے، اور آئندہ مزید مشکلات پیدا ہونے کا امکان تھا یا نہیں؟ میں علم امامت ہی کی فقط بات نہیں کرتا، علم امامت سے تو امام بہت کچھ جانتے تھے۔ ایک عام مومن کی جو فراست ہوتی ہے، جو مستقبل کے حالات کا اندازہ لگا دیتی ہے، اتنا بھی امام علیہ السلام کو اگر مانا جائے تو حالات روشن ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے حالات مشکل کی طرف جا رہے ہیں، آسانی کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اور جب مشکلات ہی مشکلات پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہو تو انسان اپنی پردہ داروں کو کیوں لے جائے، اپنی خواتین کو کیوں لے جائے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اے میرے مولا حسین، اللہ جانے انہی دونوں
جس چھوٹے سے بچے کی ولادت